بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سوچا کہ جوگی گیان ناتھ اور حضرت حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ کی جو تحریر ہے اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتایا جائے، کیونکہ اچھے لوگوں نے اچھی تحریریں لکھی ہیں اور اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ بننا نہ بننا وہ تو قسمت کی بات ہے، لیکن دیسی طریقے ہیں، اس میں جڑی بوٹیوں کے طریقے ہیں۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا دیوی جڑی بوٹیاں، لیکن ہم آپ کو دیوی جڑی بوٹیوں کے بارے میں پوری انفارمیشن دیں گے، پراپر طریقے سے دیں گے، اور پھر اس کو شارٹ کٹ کیسے مغرب والوں نے کیا وہ بھی بتائیں گے ساتھ میں۔ تو کچھ لوگ پھر بھی الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک علمی کام ہے۔ تو حلیے تو بڑے اچھے بنائے ہوتے ہیں، لیکن کمنٹس سے ان کے ذہن کا پتہ چلتا ہے، سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ تو کئی ویڈیوز میں نے چینل کو سبسکرائب کرنے کا نہیں بھی کہا، وہ غالباً انہوں نے دیکھی نہیں، اور جو دیکھی اس پہ اعتراض آ جاتا ہے۔ تو بھائی جو ایڈمیشن لے گا اسکول یا کالج میں وہ یونیفارم تو پہنے گا نا، اس کے بغیر تو نہیں گزارا۔ تو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ انہی طریقوں سے ہوتے ہیں۔ اچھی تھنکنگ رکھا کریں، گڈ تھنکنگ جب آپ رکھیں گے تو آپ کے اپنے حالات بہتر ہوں گے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کے پیچھے برائی بھی کرتے ہیں تو آپ کی اپنی صحت خراب ہوگی۔ تو ساکھی لے کے آئے ہیں آپ کے لیے دریانات کی، شیو کرجا مل بھروا ٹوئی بل مانک جو بریس نہ ہوئی، یہ ساکھی ہے ان کی، اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو نئے ویورز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور جب بات کچھ سمجھ میں نہ آیا کرے تو آپس میں ڈسکس کر لیا کریں۔ سب کو جواب دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس پہ پھر لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے۔ ساکھی بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ ہم اسے چیپٹر کو لے کے چلیں گے کہ بھارت کو کیسے اگنستائی کیا جاتا ہے یا اکثیر بنایا جاتا ہے، پھر اس کو شارٹ کٹ ویسٹرن والوں نے کیسے کیا ہے۔ تو لوگ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑیں تو بہتر ہے۔ 30 سال لگا دیے لوگوں نے۔ میں ابھی ایک کسی صاحب کی بات سن رہا تھا، تو بیوقوف بننے والی بات ہے، وہ شارٹ کٹ کے چکر میں بنتے رہیں گے تو اپنی بھی تباہی لگائیں گے، اوروں کی بھی لگائیں گے۔ کہ جی کاسٹک میں آپ نے گندک کو کھرل کیا یا گرم پانی ڈال دیا، یا گرم پانی میں کاسٹک ڈال کے گندک حل کر لی، ٹھیک ہے جی، وہ گندک حل ہو گئی آپ کی۔ اب جی آپ زنک کو، جست کو نمک کے تیزاب میں حل کر کے اس میں ڈالیں تو یہ سفید گندک بیٹھ جائے گی جی، کمال ہو گیا۔ اب اس میں گندک تھوڑی سی کچی ہوتی ہے، اس وجہ سے بو بھی دیتی ہے، تھوڑی بہت جلتی ہے، لیکن زیادہ تر نہیں جلے گی جی۔ یہ گندک نہیں ہے بھائی، یہ روح توتیا ہے، سمجھیں، کچھ سمجھا کریں۔ یہ آپ کا زنک کلورائڈ جو ہے گندک کے سوڈیم سلفیٹ کے ساتھ مل کے زنک سلفیٹ بنا رہا ہے، روح توتیا ہے بھائی۔ روح توتیا کب جلتا ہے؟ اسے جتنی مرضی آگ پہ رکھ لو، اور جو گندک اس کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرے گی وہ کچی بیٹھ جائے گی، وہ وائٹ ہو جائے گی۔ تو ایسے کام نہ کریں جس میں آپ کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، اوروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو بے تک کے تجربات جن سے ہیں بری بات ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ آپ نے یہ کاسٹک پتری کے ساتھ محلول بنا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جب آپ اس میں گندک نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اگر نشادر ڈالتے ہیں تو امونیم کلورائڈ ہے نا وہ، ٹھیک ہے جی، تو وہ کلورائڈ بن کے بیٹھ جاتی ہے، وہ وائٹ ہے، اٹس اوکے۔ آپ کوئی بھی تیزاب ڈالیں گے اس سے بھی یہ بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ زنک ڈالنے سے تو آپ نے روح توتیا بنا دیا، لیکن اگر آپ اس میں گندک کا تیزاب بھی ڈالیں گے تو وہ گندک وائٹ ہی بیٹھے گی، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے، اس کو کام لانے کے طریقے ہیں، لوگوں سے کھلتی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ساکھی بیان کرنے سے پہلے یہ بھی بیان کرنا ضروری تھا کہ
دیکھ کے یا سن کے تو تجربہ کر لیا میں، وہ بن گئی، وہ کسی کام نہیں آنی، وہ روح توتیا بھائی، اسے روح توتیا کے طور پہ استعمال کریں گے تو آ جائے گا۔ تو ساکھی بیان کرتے ہیں، ساکھی جو سی ہے وہ اس طرح سے ہے، دریا ناز صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے سیماب لینا ہے، یعنی مرکری اگہاری۔ یہ پارا اگہاری سے مراد یہ ہے کہ ایسا پارا جس کو آپ نے آگ کے دودھ کا چویا جو ہے 6 گھنٹے دیا ہو، اسے اگہاری سیماب کہتے ہیں۔ اس میں مین جز وہ ہے، اگہاری سیماب لینا ہے، اور اگر آپ 4 تولے لیتے ہیں تو آپ اس میں 1 تولہ اس نے کہا ہے ورق طلا، یعنی سونے کے ورق۔ یہ نالج کے لیے ہے، اسے غور سے سنیں گے تو آپ کو اس میں سستی چیزیں ملا کے آپ بنا سکیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب یہ ورق طلا جو سے وہ چہارم حصہ جو سا اس میں ڈالنا ہے آپ نے، اس کو اچھی طرح سے مکس کریں، پھر اس کو آپ نے کوار گندل، شیرہ کوال اس میں سک کرنا ہے ساتھ میں، اور تھوڑا تھوڑا گودا ڈالتے جائیں، شیرہ اس کا ڈالتے جائیں، اور اس کو کھرل کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے آگ کے جن سے ہیں پھول جو زرد ہوئے ہوئے ہیں یا اس کے پتے لے لیں، ٹھیک ہے، زرد پتے زیادہ بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا زرد پتے لے کے تو اس کا جو ہے آپ شیرہ نکالیں، جوس نکالیں، اور اس کو اس کے ساتھ پھر کھرل کریں۔ کھرل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں لکھا گیا، لیکن 3-4 گھنٹے کھرل کرنا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ 3 گھنٹے تو کم از کم، ایک پہر تو لازمی ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پتوں کا عرق کیسے نکلے گا؟ یہ پیلے پتے اکٹھے کر کے شاپر بیگ میں باندھ کے دھوپ میں رکھ دیں، 2 دن کے بعد یہ گل جائیں گے، انہیں اچھی طرح سے کپڑے سے نچوڑ لیں، پھر اس عرق کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں بتی شتی لگا کے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آپ نے کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو آگ دینی ہے، آچھی شیشی میں رکھ لیں، اوپر بینٹا رکھ لیں، یا پھر یوں کریں کہ آپ اسے کسی بھی برتن میں بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ بند کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ پہلے آپ نے ہلکی آگ دینی ہے، جب دھواں شواں یعنی کہ آپ دیکھیں فیوم سے اڑتے ہیں پانی کے، جب وہ اٹھنا بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد برتن کو بند کر کے تو آپ نے آگ دینی، تاکہ برتن پھٹے نہ کسی بھی صورت میں۔ 96 گھنٹے 96 آورز اس کو آپ نے آگ دینی ہے، پہلے ہلکی آگ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ تیز ہو جائے گی، اینڈ پہ کافی تیز ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یہ اکسیر تیار ہو جائے گی، اور یہ 1 رتی 1 تولہ تانبے پر اور سرپ پر چرخ کے دوران ڈالنے سے اسے شمس میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ابھی اس میں ایک اور ان کی ساکھی جو سی ہے وہ نکرہ کی ہے، وہ بھی میں بیان کروں گا۔ اب اس کا جو پہلا جز ہے وہ اگر نہ بیان کیا جائے تو لوگ پھر کہیں گے کہ جی بھائی آدھی بات کی آپ نے، آدھی غائب کر گئے ہیں جی۔ تو دوسری بات جو سی ہے وہ ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ جو ورق ڈالے ہیں اس کے بیچ میں جتنا آپ نے پارا ڈالنا ہے اتنا ہی آپ نے لوہے کا محلول یا جست کا یا مس کا محلول ڈالنا ہے، پھر آپ کی اکسیر تیار ہونی ہے۔ یہ محلول وہی ہے جسے گلابر، آئنسٹائن وغیرہ نے ٹنچر کہا ہے، تو وہ ٹنچر بنانے کا ذرا آسان طریقہ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن مشکل اس وجہ سے نہیں ہو سکتی آپ کو کہ اس چیز کو دریا ناتھ وغیرہ نے بیان ایسے کیا ہے کہ ہنس پگی کا رس ہو، آگ کا رس ہو، اور ایک اور ہے بوٹی، سوری آگ نہیں ہے، ہنس پگی، مسکانی اور چیتا سرخ پھولوں والی، ان تینوں کے رس نکال کے برابر وزن میں رکھ لیں تو
दयाना साहब कहते हैं कि जिस भी धात को, यानी कि आप लोहा या जिस, ये तीनों में से, या तांबा, उसको पिघला के इसमें बुझावे देना शुरू कर दें, तो ये उसमें 3 से 4-5 दफ़ा में ये हल होना शुरू हो जाएगा, फिर ये हल हो जाएगा, ये महलूल बन जाएगा। ये महलूल जो उनसे है, अगर 4 तोले आपने पारा लिया तो 4 तोले ये महलूल, और चौथा हिस्सा वर्के तिला, और फिर उसे खरल करना है। उसके बाद 96 घंटे आग देनी है, अक्सीर तैयार हो जाएगी। और वो तहरीर करने वालों ने कहा कि ये झूठ नहीं है। अब आगे इंसान की किस्मत और मेहनत है। तो इनकी मैं कमर की अक्सीर भी जल्द आपको बताऊंगा, और फिर आगे हम इसको शॉर्टकट भी बताएंगे कि वेस्टर्न ने इसे शॉर्टकट कैसे किया। तो गुलाबर साहब का जिक्र हो रहा था, तो एक साहब का मैंने सुना, बल्कि एक सोशल मीडिया पे जट साहब हैं, वो हिस्ट्री बड़ी बयान अच्छी करते हैं। कहते हैं लोग बीवियां नहीं, यहाँ पे तो लोग अपने बाप भी चेंज कर लेते हैं। बात उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो वो साहब बड़े कहते हैं, हज़रत गुलाबर साहब, उन्होंने शायद गुलाबर की सही प्रॉपर बुक्स नहीं पढ़ी। गुलाबर साहब ने अफलातून वगैरह को भी कोट किया है, और जाबिर बिन हयान को, और खालिद को, और अबू बकर राजी, फ़खरुद्दीन इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह को कोट किया है बाकायदा गुलाबर ने। तो उन्होंने भी एक अजीब सी बात की, नाम इतना बड़ा लिया, और काम ऐसा किसी से ऐसा मंसूब नहीं करना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि जी आप यूँ करें कि स्टील को, स्टील बेसिकली गोरे जो स्टील है वो लोहे को ही कहते हैं, ठीक है जी। और जिसको मकनातीस नहीं लगता उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी इसको आप नमक के तेज़ाब में हल करके इसे खुश्क कर लें, ये आपकी सुर्ख काई बन गई पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हवा में तेल होती है। भाई ये आयरन क्लोराइड है, ये हवा में तेल होता है, क्लोराइड ज़्यादातर हवा में तेल हो जाते हैं, मेटल्स के भी, ठीक है जी। तो ये काम तो आता है कीमिया में, लेकिन मिसगाइड नहीं करना चाहिए इंसान को, अक्ल के नाखून लेने चाहिए, और दूसरे को भी सही बात बतानी चाहिए। ये आयरन क्लोराइड बनता है, ये याद रखें। और उन्होंने एक और जो सा वो हमारी बात ज़बरदस्त सी, कि जी ये जो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम आपने डाली नहीं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ से बन गई भाई। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसकी बनाई जा सकती है आगे पोटेशियम के साथ कलर करके, वो मैं आप किसी में वीडियो में तरीका पूरा बताऊंगा। तो ये आयरन क्लोराइड है। और स्टेनलेस स्टील, वो लोगों के ज़हन में होता है कि जी यार इसको हम करेंगे तो ये हमारा जो सा चुम्बक फ्री, यानी मकनातीस से फ्री, मैग्नेट फ्री बन जाएगा। तो स्टील का फार्मूला, 1000 ग्राम में 1 ग्राम कार्बन डलता है तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, और इसमें क्रोमियम डलता है, और इसमें निकल डलता है। और इसके ऊपर जो कोटिंग कोटिंग होती है वो सीमाप की होती है, मरकरी की। मरकरी के गोले बना के तो फैक्ट्रियों में जाते हैं, वो इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। अगर आपने इसकी डिटेल देखनी हो तो डिस्कवरी के ऊपर इसकी पूरी डिटेल है कि वो मरकरी को कैसे बनाते हैं। बाहर लोग छोटे-छोटे फैक्ट्रियों में बना के तो बड़ी फैक्ट्री को सप्लाई करते हैं। तो साहब बड़े इज़्ज़त और एहतराम से कह रहे थे हज़रत गुलाबर, तो हज़रत गुलाबर ने हज़रत जाबिर बिन हयान को ही कोट किया है। ठीक है जी। और हज़रत गुलाबर जो उनसे हैं वो स्टील को जब नमक में डालते हैं तो वो स्टील क्लोराइड, आयरन क्लोराइड ही कहते हैं, उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बना देते। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की आप लोगों को पूरी डिटेल शायद मैं वीडियो ही पूरी बना के डाल दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि घर में जो आप ये जाली इस्तेमाल करते हैं बर्तन साफ़ करने वाली, उससे भी आप बना सकते हैं। और ये आप सोडियम डाइक्रोमेट भी बना सकते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बना सकते हैं। और ये रंग के लिए बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि सुर्ख काई से दुर्की शाह वगैरह ने या मियाँ तारा ने गंधक को रंगीन करने का कहा है। जब वाइट कर लिया जाए तो उसके बाद उसे रंगीन किया जाए। तो इस किस्म के लोगों से जो बड़े ही दावे-दुवे करके तो मिसगाइड कर रहे हैं, बचें भाई, खुदारा बचें, ठीक है? बड़ी जो खाली होते हैं वही शोर मचाते रहते हैं, खाली भांडा बोता बाजता है ना, दूसरे को हज़रत हज़रत कह के भी सत्यानाश मार देते हैं भाई। फिर ये है कि गुलाबर साहब अच्छे बंदे थे,
تو رسپیکٹیبل بندے، تو ان سے منسوب کر کے تو آئرن کلورائڈ کو ڈائکرومیٹ بنا دینا، عجیب و غریب معاملات ہیں تو لوگوں کے۔ خالی ظرف جو ان سے ہے وہ زیادہ شور شرابہ کرتا ہے، تو سن لیا کرے، سننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم اس کے اوپر سوچیں کہ کیا بن رہا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، پھر ہوگی ملاقات، خدا حافظ۔